اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ ناحق خدا کی زمین میں سرکشی کرتے ہیں، میں اپنی نشانیوں سے ان کی نگاہیں پھرا دوں گا۔ وہ اگر ہر معجزہ بھی دیکھ لیں تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ بھی لیں تو اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو فوراً اس سے اپنا راستہ بنا لیں گے۔ ان کی یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غفلت برتتے رہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، بس انہیں جزا یا سزا نہیں دی جائے گی مگر انہی اعمال کی جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے کوہ طور پر چلے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے یعنی ان کو گلا کر ایک بچھڑے کا پتلا بنا لیا جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے اتنا بھی نہ دیکھا یعنی نہ سوچا کہ وہ نہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ ہی کسی طرح کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ اپنے اوپر سخت ظلم کرنے والے تھے۔ پھر جب وہ نادم ہوئے اور کف افسوس ملنے لگے اور محسوس کیا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ خشمناک اور افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو فرمایا، اے قوم، تم نے میرے بعد بہت ہی بری جانشینی کی۔ کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم آنے سے پہلے جلد بازی کر لی، یعنی وعدہ خداوندی 40 راتوں کے پورا ہونے کا انتظار بھی نہ کیا، اور پھر جوش میں آ کر تورات کی تختیاں ہاتھ سے پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کا سر ہاتھ میں لے کر اپنی طرف کھینچنے لگے؟ انہوں نے کہا، اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور اور بے بس کر دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالیں، بس تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور نہ ہی ظالم گروہ کے ساتھ شامل کرو۔ تب موسیٰ نے کہا، پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے گوسالہ کو اپنا معبود بنایا، ان قریب ان پر ان کے پروردگار کا غضب نازل ہوگا اور وہ دنیاوی زندگی میں ذلیل و رسوا ہوں گے، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ برے کام کریں اور پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً تمہارا پروردگار اس توبہ و ایمان کے بعد بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں، تو ان کی کتابت یعنی تحریر میں اپنے پروردگار سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی۔ ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہونے کے لیے موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا۔ پھر جب ایک سخت زلزلہ نے انہیں آ پکڑا اور وہ ہلاک ہو گئے تو موسیٰ نے کہا، اے میرے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان سب کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی۔ کیا تو ایسی بات کی وجہ سے جو ہمارے چند احمقوں نے کی ہے ہم سب کو ہلاک کرتا ہے؟ یہ نہیں ہے مگر تیری طرف سے ایک آزمائش، اس کی وجہ سے تو جسے چاہتا ہے یعنی توفیق سلب کر کے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ تو ہی ہمارا ولی و سرپرست ہے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین مغفرت کرنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم نے تجھ سے لو لگائی ہے۔ ارشاد ہوا، میرے عذاب کا یہ حال ہے کہ جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، اور میری رحمت کا یہ حال ہے کہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ پس میں رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کریں گے یعنی برائیوں سے بچیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہماری آیتوں پر ایمان لے آئیں گے۔